السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 11 اپریل 2025 جمعہ کا دن. آگے ہفتہ اور اتوار یہ ہفتہ بھی ختم ہونے کو ہے. اپریل میں جو بہت چیزیں بہتری کی طرف جاتی نظر آ رہی تھیں وہ لگتا ہے کہ حالات ایسے نہیں بن پا رہے. کئی ریزنز ہیں. ایک تو پارٹی میں ڈیوائیڈ کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں. عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی. گرینڈ اپوزیشن کو اکٹھا نہیں کیا جا رہا اور نہ ہی وکلا کے کنونشنز یا وکلا کی تحریک جو ہے وہ آگے چل رہی ہے. ان سب پہ گفتگو ہوگی. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا بہترین فیصلہ دے دیا اور وہ ایک جج سے کیس لے کے دوسرے جج کے پاس لگانا اور کیسوں کو ٹرانسفر کرنا یہ عدلیہ کی آزادی کے لیے بہت مقدم ہے. 9 مئی کے حوالے سے فیصلے کے حوالے سے آ گیا جو کیسز ٹرانسفر کرنے کے کانٹیکس میں باتیں تھی ساری اس پہ بھی گفتگو ہوگی. اور اوورسیز پاکستانی جن کو پاکستان بلایا جا رہا ہے وہ کوئی فائدہ بھی دے سکیں گے کہ نہیں. ان سب ایشوز پہ اوپر بات ابھی ہوگی. ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل سنگل جج سے ڈویژن بینچ ٹرانسفر کرنے کا نہ حکم دے دیا. یعنی ایک کیس ہوا یہ کوئی ایک کیس تھا چلیں اسی کو ذکر کرتے ہیں کہ وہ سنگل جج کے پاس چل رہا تھا تو وہ سارے اکٹھے اسی طرح سے اکٹھا کیا جس طرح سے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے حوالے سے وہ سارے اکٹھے کر دیے. حالانکہ وہ کیسز مختلف نوعیت کے تھے لیکن وہ سارے اکٹھے کر کے ایک ہی دفعہ ڈسپوز کر دیے. لارجر بینچ بنایا, لارجر بینچ میں کیس کو لگایا اور ایک ایسا فیصلہ کر دیا اس فیصلے پہ عمل درآمد بھی نہیں ہوا. میں بات کر رہا ہوں عمران خان صاحب ملاقات کے حوالے سے. تو اس کو دیکھنا ہے ہم نے اور اس میں بھی انشاءاللہ العزیز ہم چیزوں کو لے کے جائیں گے آگے آپ کے سامنے رکھیں گے ساری چیزیں. اب یہاں کیا ہے؟ یہاں جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کے حوالے سے معاملہ تھا اور عدالت نے جو کہا ہے کہ ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو ہدایت یہ ہے کہ آئندہ ٹرانسفر یا مارکنگ کرتے وقت عدالتی گائیڈ لائنس مد نظر رکھا جائے اور قائم مقام چیف جسٹس کی ہدایت پر کیسز دوبارہ ڈویژن بینچ سے واپس مختلف بینچز میں بھیجنے کی اجازت نہ دی جائے. اور عدالت نے ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ جب تک فل کورٹ ہائی کورٹ رولز پر فیصلہ نہ کرے انہیں گائیڈ لائنس پر عمل درآمد کیا جائے. کیس فکس کرنے کا اختیار ڈپٹی رجسٹرار کا ہے. یہ ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر والیوم ہے پورا, اس کے اوپر لکھے گئے ہیں ان سب کی باتیں. کیس کسی بینچ کے سامنے مقرر کرنے کا اختیار نہیں. اور عدالت نے کہا ہے کہ کوئی کیس سنگل بینچ یا ڈویژن بینچ کے تحت سنا ہو تو جج کی رضامندی ضروری ہے. جیسے آصف علی زرداری کیس میں طے ہوا تھا. عدالتی حکم نامے کے مطابق آصف علی زرداری کیس میں طے ہو چکا ہے کہ جج نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ سنے گا یا نہیں. اس کیس میں نہ تو جج نے معذرت کی ہے, یہ بڑی زبردست بات ہے, اور نہ ہی جانبداری کا کیس ہے. انتظامی انداز سائڈ پر جو ہے نا, انتظامی طور پر جو ہے قائم مقام چیف جسٹس کو مناسب انداز میں آفس نے معاونت نہیں کی. 12 صفحات پر یہ مشتمل جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے تحریر کیا. اگلی بات بڑی مزیدار ہے. جو 9 مئی کے حوالے سے جو کیس تھے سپریم کورٹ میں دوسرے جج کو منتقل کے پنجاب حکومت کی درخواست مسترد کر دی ہے. پنجاب حکومت نے سابق دہشت گردی جج راولپنڈی اعجاز آصف کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا. لاہور ہائی کورٹ نے ریفرنس اور مقدمہ منتقلی کی درخواست خارج کر دی. اور اس میں جرمانہ بھی یاد ہو آپ کو ہوگا. پنجاب حکومت نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا. چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے تحریری فیصلہ جاری کیا جس کے میں کہا گیا ہے کہ ریاستی اہلکاروں کے طرز عمل پر چیف جسٹس ہائی کورٹ کے ریمارکس انتظامی دائرہ اختیار میں آتے ہیں اور یہ تبصرے آئینے کا یا جو بھی بتایا گیا یہ آئندہ کارروائی پر اثر انداز نہیں ہوں گے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ملک شہزاد کے فیصلے کو درست قرار دیا ہے اور کہا ہے جسے لاہور ہائی کورٹ کو عدلیہ کے افسران کو انتظامی مداخلت سے بچانے کا آئینی اختیار حاصل ہے. اور عدالت نے یہ بھی قرار دیا کہ جیسے لاہور ہائی کورٹ کا آرٹیکل 203 کے تحت عدالتی افسروں کو انتظامی مداخلت سے بچانے کا آئینی اختیار حاصل ہے. کسی صوبے میں ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اس صوبے میں عدلیہ کے سربراہ کا درجہ رکھتا ہے. عدالت نے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کے خلاف ریفرنس ناکافی شواہد کی بنا پر مسترد کر دیا تھا اور منتقلی کی درخواست بھی شواہد کی کمی کی وجہ سے مسترد کی گئی تھی. فیصلے میں کہا گیا تھا کہ تعریف یا تنقید کسی افسر کو احتساب سے استثناء نہیں دیتی اور ان کے کردار پر اثر انداز نہیں ہو سکتی. ایک بڑی زبردست بات ہے. سائبر کیس سننے والے جو دہشت گردی کے جج تھے نا جی, اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک اہم خبر جو ہے نا وہ آئی ہے کہ ڈیپوٹیشن پر اسلام آباد آنے والے ججز کو واپس بھیجنے کے سروس ٹرائبیونل کے فیصلے کے خلاف
اپیل پر نوٹس جاری ہو گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈیپوٹیشن پر آئے سائبر کیس سننے والے جج ابوالحسن ذوالقرنین اپیل پر وفاقی قانون انصاف کو نوٹس جاری کر دیا۔ اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس جاری، معاونت کے لیے طلب کر لیا۔ ڈیپوٹیشن پر اسلام آباد آنے والے ججز کو واپس بھیجنے کے سروس ٹرائبیونل کے فیصلے کے خلاف اظہار دہشت گردی عدالت کے جج ابوالحسن ذوالقرنین کی اپیل پر اٹارنی جنرل کو یہ نوٹس جاری ہوا، اور اٹارنی جنرل کو کہیں کہ یہ سنجیدہ معاملہ ہے، اس میں معاونت کریں۔ جسٹس ارباب محمد طاہر کی اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کو ہدایت ہے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ایک اس وقت بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب بشرا بی بی کا 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کی سماعت دیکھے نہیں مقرر کی، درخواست جلد سماعت کرنے کی درخواست عید سے قبل بھی دی تھی کہ عید سے پہلے لگا دیا جائے، اور یہ وہ کیس تھا کہ جس میں جج صاحب نے کہا کہ لیٹ ہوا ہے اور کیس ارجن کر دیا۔ اب ڈیٹ تو مقرر ہونی چاہیے، یعنی یہ تو نہیں ہے ٹھیک ہے نا، ضمانت کا کیس ہے نا، فیصلے پر عمل معطل کرنے کے حوالے سے بات ہے۔ اب اس کی جلد سماعت مقرر کرنے کی درخواست کی سماعتیں عمران خان اور بشرا بی بی کی طرف سے دائر کی گئی ہیں، اور یاد ہے یہ دوبارہ مقرر کرنے کی درخواستیں بھی دائر کی گئی تھیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک بار مرکزی اپیل سماعت کے لیے مقرر کرنے کی متفرق درخواست آپ کو پتہ دائر ہوئی تھی، اور وہ صرف اس بنیاد پہ کہ وکیل صاحب لیٹ تھے اور آگے لے جائے گا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر اس درخواست میں عمران خان نے کہا انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ ایک عام بات اور جو خاص طور پر ہے، آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے، جب پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو اس میں ایک جج کی سپریم کورٹ میں تقرری ہو جائے گی۔ ویسے تو چیف جسٹس عالیہ علی صاحبہ کا بھی حق بنتا تھا، ان کا بھی سینئر ہیں، بڑی محنت کر رہی ہیں، تو سپریم کورٹ جانا بنتا تھا تاکہ آگے ججز کی باری آتی، لیکن یہ جسٹس شجاعت علی کا نام بھی چل رہا تھا، جسٹس عابدالعزیز شیخ صاحب کا نام بھی چل رہا تھا، یعنی 5 میں سے 2 لے کے جانے تھے، لیکن اشفاق جو ہیں سینئر رپورٹر ہیں دنیا نیوز سے، انہوں نے صرف ایک کا کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس جج کا نام جسٹس علی باقر نجفی ہے۔ جسٹس شجاعت علی کو بھی لائے جانے کا کہا جا رہا تھا۔ اس طرح صحافی جو سعید بلوچ کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان اور جسٹس علی باقر نجفی حکومت کے فیورٹ جج ہیں۔ جسٹس شجاعت علی خان کی ساکھ بہت خراب ہے، وہ بتا رہے ہیں، اور گزشتہ سال 2 جولائی کو جوڈیشل کمیشن اجلاس کے دوران انہیں لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تعینات کرنے کی منظوری نہ مل سکی، اور یہ ذرائع کے بعد سامنے آ گئی تھی جج صاحب پر مالی میں نہیں سمجھتا، بہرحال یہ باتیں جو سمجھ میں آ رہی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے الزامات، میں نہیں مانتا اس بات کو۔ اور ذرائع کے مطابق موجودہ چیف جسٹس اس وقت سپریم کورٹ کے جج جسٹس یحییٰ افریدی نے جسٹس شجاعت علی خان کے حوالے سے اجلاس کے دوران کہا تھا کہ جو اپنی خراب ساکھ کی وجہ سے ہائی کورٹ کا چیف جسٹس نہیں بن سکتا، اسے جج رہنے کا بھی حق نہیں ہے۔ اس طرح بھی سخت آبزرویشن دی گئی تھی۔ ان آبزرویشن کو حذف کرنے کے لیے جسٹس شجاعت علی خان نے چیف جسٹس چیئرمین جوڈیشل کمیشن کو درخواست دی ہوئی، اور آج کے اجلاس میں 2 جولائی 2024 کو جوڈیشل کمیشن اجلاس میں ان کے بارے میں جو آبزرویشن دی گئی، جو ریمارکس دیے گئے، ان کو حذف کرنے کا فیصلہ بھی اگرچہ حکومتی اراکین نے جسٹس شجاعت علی کے نام کو ووٹ دینے کا کہا ہے، لیکن دیکھنا ہوگا کہ اجلاس کی کارروائی کیسے آگے بڑھتی ہے، فیصلہ کرنا ہوگا۔ اسلام آباد میں اوورسیز پاکستانی کا جو کنونشن ہو رہا ہے، میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ٹکٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، رہائش کے اطعام کا انتظام کی باتیں ساری ہو رہی ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ بہت سی کمپنیاں آنی ہیں، اور اس میں یہی وہ جو پیسہ لے کے آئے نا، اس پیسے کا آڈٹ ضرور ہونا چاہیے، جو بھی پیسہ لے کر آئے پتہ ہونا چاہیے کیسا آیا ہے، بلیک منی ہے، ظاہر یہی باتیں ہیں جو پاکستان سے منی لانڈر ہو کے پیسہ گیا ہے وہ دوبارہ پاکستان میں ری روٹ ہو کے اس طرح سے آئے گا، اور یہ کچھ میں ایگزمپشنز دی جائیں گی، بتایا جائے گا جو پیسہ لے کر آئیں گے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، کالا دانو جو مرضی آپ لے کے جائے، اگر یہ ہے۔ اور یہ نواز شریف ان کا پرانا وتیرہ ہے، وہ آپ کو یاد ہے فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ اس وقت تھا جب ڈالر ایٹمی دھماکے کیے تھے، ڈالر کے ساتھ کیا حال کیا تھا، کس طرح ڈالر مارکیٹ سے اٹھایا گیا، آج تک کوئی انکوائری اور انویسٹیگیشن ہوئی، جس نے لوٹ مار کر لیا لوٹ مار کے گھر بیٹھ جائے۔ اور یہ بھی بڑی زبردست بات ہے، اب اوورسیز پاکستان جو زیادہ میجورٹی آ رہی ہے وہ نون لیگ سے تعلق ہے، اور سرٹن بینیفٹس اپنے طور پر آئیں گے، ٹھیک ہے نا جی، اور اس سے فائدہ کچھ نہیں ہونا، اربوں روپیہ اگر لگ گیا اس سارے پتہ نہیں ایگزیکٹ اماؤنٹ نہیں ہے، شاید بتائیں اس سے فائدہ کیا ہوگا، کچھ حاصل نہیں ہونا اس سے۔ وقتی طور پر آپ اپنا ایڈوانٹیج لینے کی باتیں کر رہے ہوں گے، آپ کریں، لیکن اوورسیز پاکستانی جو ہے نا وہ عمران خان صاحب سے پیار کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ پاکستانی فوج سے نفرت کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ وہ چند لوگ ہوں گے جو اپنا نقطہ نظر رکھتے ہیں اس حوالے سے، ان کا کئی کرداروں کے اوپر اعتراضات ہیں، وہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ وہ پاکستان کے خلاف ہیں، پاکستانی
فوج کے خلاف ہے، وہ بات بھائی میں ماننے کے لیے تیار نہ ہوں. تو اوورسیز پاکستانی اب کتنے کا آتے ہیں، کیا ہوتا ہے، بینیفیشری کون ہیں، نام جب سامنے آئیں گے ساری کہانیاں آپ کے سامنے آ چکی ہوں گی. یاد چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد.